الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین وعلی جمیع التابعین نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس وقت کا انتظار رہتا ہے اس کے گزرنے کے بعد انسان افسوس اور حسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو میں اس کا منتظر تھا اور اب وہ گزر بھی چکا ہے۔ اسی گردش لیل و نہار یعنی دن رات کی گردش کرنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کے مطابق یہ حالت ہوگی کہ لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو دنیا میں ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، تو چند دن پہلے ہم منتظر تھے کہ ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا، اس کی بہاریں نصیب کی۔ نصیب والوں نے اس کی رحمتوں سے حصہ لیا، مقدر والے اپنی مغفرت کروانے میں لگے رہے۔ خوش قسمت افراد جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے بیٹھ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اس مہینے میں غفلت کا شکار رہے کہ جنہوں نے نہ تو ماہ رمضان کی رحمتوں کا خیال کیا، نہ اس کی مغفرتوں کے ایام سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی جہنم سے آزادی کے اس عشرے کی تعظیم کی، اس سے فائدہ حاصل کیا۔ وقت گزر گیا، اب ماہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں، بعد میں اعلان ہوگا کہ مبارک ہو عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اور پھر ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے کہ ہائے افسوس، رب کا مہمان ماہ رمضان ہمارے درمیان آیا، ٹھہرا رہا، لیکن ہم اس کی قدر نہ کر سکے، ہم ماہ رمضان کی قدر کو پہچان نہ سکے، ماہ رمضان کے احترام نہ کر سکے، ہم نے ماہ رمضان کی تعظیم نہ کی، ہم نے ماہ رمضان سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ تو خوش نصیبی کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ تیزی سے گزرنے والا یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں گزرے۔ اور وہ گیا اوش نبوت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ عرض کی گئی کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس اچھا کام لینے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی یہ رحمتوں مغفرتوں والی گھڑیوں کو پایا، نجات والی گھڑیوں کو پایا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور افسوس ہے ان افراد پر کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے کے بابرکت اور پر نور لمحات کو غفلت میں گزار دیا۔ خالق کائنات ہمیں جو دن رہ گئے ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، زکوٰۃ دی، صدقات و خیرات کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آپ کو کئی ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر نہ تو روزہ رکھا، نہ نماز ادا کی، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ صدقات و خیرات کیا، بالکل نیکی کا کام کرنے سے جس طرح 11 مہینے غافل رہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر بھی انہوں نے غفلت کا ہی مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے اندر نیکیوں بھری زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں بھری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، لمبی عمر ہو اور نیکیوں والی ہو۔ ہم مسلمان استقامت نہیں کسی بھی عمل پر پاتے۔ ہمیں اگر استقامت ہے تو صرف کھانے سونے میں، فقط ان اعمال میں ہماری استقامت ہے کہ جن کے اندر ہمارا جی چاہتا ہے، ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں ہم اسی پر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں۔ آپ کے بارے میں فیض عالم دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو مغرب کا وقت تھا، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور آپ کا وصال کا وقت قریب ہے۔ آپ کو نسا کی کیفیات سے کچھ چھٹکارا ملا، آپ نے آنکھیں کھولی تو سامنے سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو پایا۔ جیسے ہی دیکھا تو فرمایا قف عافاک اللہ، ٹھہر جائیے، اللہ آپ کو عافیت دے۔ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جان نکالنے کا، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ اور فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام سے، ملک الموت سے کہہ رہے ہیں آپ کو رب نے جان نکالنے کا حکم دیا، آپ بھی رب کے حکم پر مامور ہیں، مجھے رب نے نماز کا حکم دیا، میں بھی رب کے حکم پر مامور ہوں، لیکن ٹھہر جائیے، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ میں نماز کو ادا کر لوں، میں نماز کو ادا کر لوں۔ اگر مجھے مہلت نہ ملی تو آپ تو اپنا حکم پورا کرنے کے بعد میں بھی اگر مجھے مہلت نہ ملی تو میں یہ نماز والا حکم پورا نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
اگر اسی حالت میں روح قبض ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، مجھے زندگی کے اندر نماز کا وقت نصیب ہو گیا، اگر مجھے موت آ گئی تو کہیں بروز قیامت مجھے اس نماز کی قضا کا پوچھ نہ لیا جائے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا فرشتے نے مہلت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی فرشتوں کو حکم ہے کہ میرے نیک بندوں کو مہلت دی جائے نیکیاں کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا غفور رحیم ہے وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی مہلت دیے جاتا ہے کہ کبھی تو میرا بندہ باز آ جائے گا، کبھی تو میری رحمت کی آغوش میں پناہ لے لے گا۔ اب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تو سر صدی کے مرید ہیں، جنید بغدادی کے ہم زمانہ ہیں، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جان بھی مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ خواب میں اس علاقے کے کئی افراد نے دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا رب نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا یہ تو نہ پوچھو، مگر یہ تمہیں میں ضرور بتاتا ہوں کہ تمہاری دنیا سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا اور موقع مل جائے، تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتی ہے عمل پر استقامت۔ ہمارا عمل کیسا ہے؟ 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں بھی پہلے چند روزے بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن استقامت نہیں ہوتی۔ پہلے روزے مسجد میں داخل ہوئے، قرآن لے کر بیٹھے تو جناب ظہر سے لے کر فجر سے لے کر بیٹھے، اشراق چاش کا وقت گزر گیا، 3-4 گھنٹے گزر گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب صحیح طرح تھک گئے پھر اٹھ کر گئے گھر، جا کر خوب ریاکاری کی، میں آج اتنا قرآن پڑھ گیا۔ دوسرے دن تھوڑی کمی آ گئی، تیسرے دن کمی اور، چوتھے دن اور کمی، 5ویں دن اور کمی، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد یہی وہ بندہ جس نے پہلے دن قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کی ہوتی ہے، عمل میں استقامت کوئی نہ ہوتی، تو پھر اس کے بعد نہ 5 نمازوں کی پرواہ، نہ تراویح کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایھا الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے اَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ عمل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بار مسجد میں آ تو گئے تو ہم نے اس وقت ہی جناب اپنے چہرے پر سارا نور لے کر ہی اٹھنا ہے۔ آج ہی دل ہمارا کر گیا مسجد میں آنے کو، آج آ تو گئے ہیں، آج اتنا تھک کے اٹھنا کہ کل دوبارہ مسجد میں آنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عمل تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں لیکن استقامت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نماز میں استقامت کیسی ہے، فرشتے سے بھی مہلت مانگ لی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت دے دے، میں پورا نہیں کر سکوں گا رب کا حکم، تو پھر بھی پورا کر لے گا، تو پھر بھی جان نکال لے گا، لیکن مجھے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ ہم کہاں مہلت مانگتے ہیں؟ ہم تو اب ذرا جائزہ لیں، 29 دن گزر گئے، ان میں ہم نے نمازوں کی کتنی پرواہ کی ہے۔ ہم تو کہیں یہاں تھوڑا سا سفر کرنا ہو، چھوٹا سا سفر کرنا ہو، بالکل تھوڑا سا مختصر سا سفر ہے، قلیل سا سفر ہے، یہ یہاں سے لے کر وہاں تک جانا ہے، بالکل کم فاصلے کا، نماز چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے ولیوں کا انداز کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کے معاملات کے اندر خلل تو آنے ہی نہیں دیتے۔ دنیا کے معاملات میں خلل آتا ہے تو آ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن رب کے معاملے میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں، اور ہمیں سارے کام ہی نماز کے وقت میں یاد آتے ہیں، ہمیں سارے کے سارے کام ہی نماز تراویح کے وقت میں یاد آتے ہیں۔
کوئی نیکی کا وقت ہم نے خاص کر لی ہے، اسی وقت کے اندر ہمیں دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسے تو اور کہاں پھنسے ہیں؟ یار رب ہم پر سارا سال اپنی نعمتوں کی بارشیں کرے، 11 مہینے رب کی نعمتیں حاصل کرتے رہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں صرف رمضان کا مہینہ ہی کیوں؟ کیا 11 مہینے عبادت کی چھٹی ہے؟ معاذ اللہ، 11 مہینے نماز کی پرواہ کوئی نہیں، وہ 11 مہینے نماز فرض کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے کیا؟ صرف رمضان ہی کیوں؟ اگر ایسا معاملہ ہے صرف رمضان میں نماز پڑھنی ہے تو پھر 11 مہینے کھانا پینا بھی چھوڑ دو، رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، صرف رمضان میں لطف اٹھایا کرو رب کی نعمتوں کا۔ جتنا فروٹ کھانے صرف رمضان میں کھائیں، طرح طرح کے کھانے کھانے صرف رمضان میں کھائیں، عبادت تو صرف رمضان میں کرنی ہے۔ 11 مہینے رمضان کی پرواہ کوئی نہیں، 11 مہینے قرآن کی تلاوت کی پرواہ کوئی نہیں، 11 مہینے مسجد کا منہ تک نہیں دیکھنا، اور 11 ماہ کے بعد رمضان میں مسجد میں آئیں گے اور وہ بھی کیفیت کیسی ہوگی وہ ہر ایک اپنی کیفیت کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے معزز مخلوق بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخلوق علم حاصل کرتی ہے، یہ مخلوق رب کی بندگی کرتی ہے، یہ مخلوق اچھے برے کی تمیز کرتی ہے، یہ مخلوق حرام حلال کا خیال کرتی ہے، لیکن اس مخلوق کے اندر کہاں یہ امتیاز باقی رہ گیا؟ افسوس کہ فی زمانہ قرآن پاک پر عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کی حالت انتہائی نازک ہے، انتہائی افسوسناک حالت ہے۔ آج مسلمان نے اس کتاب کو روزانہ تلاوت کرنے کی بجائے گھروں کے اندر الماریوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے یہ قرآن رکھا ہوا ہے کہ قسم اٹھانے کے لیے یہ قرآن ہے۔ معاملہ اگر پیش آ گیا اپنی صفائی پیش کرنی ہے، لاؤ قرآن میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہ کام ایسا نہیں کیا، کبھی اس کو کھول کے پڑھا کوئی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن بروز قیامت، آج تو اس کو گواہ بنا رہے، کل بروز قیامت یہ تیرے خلاف گواہی دے کہ مولا اس نے ساری زندگی مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اپنی صفائیاں دینے کے لیے استعمال کرتا رہا، آج میں اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں اس نے پورا سال کبھی اس نے مجھے کھول کر نہیں دیکھا۔ کیا کریں گے وہاں؟ آج کے نوجوان کی پیشانی میں وہ بل نہیں رہا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ نوجوان کہاں گیا جس کی پیشانی پر بل پڑ جائے تو پہاڑ بھی لرز اٹھتے تھے، جس کی پکار پر زمین کانپ اٹھتی تھی، کفار کے ایوان کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آج کے مسلمان میں وہ رعب و دبدبا نہیں رہا۔ کیوں؟ ہمارے دل ویران ہیں۔ جب یہ بستی اجڑ جائے تو پھر باہر کی بستی جتنی مرضی خوبصورت کر لیں آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد بھی اس دل سے یہ کہہ کر نکل گئی اس اجڑی بستی میں بھلا کون رہے؟ پھر کہتے ہیں دل نہیں لگتا، دل کہاں لگے؟ دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان۔ یہ دل رب نے بنایا اپنے لیے، اپنے محبوب کی یاد کے لیے۔ یہ زبان بنائی غیروں کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے تر رکھنے کے لیے بنائی۔ لیکن ہمارا دل، ہماری زبان کسی اور کے گن گا رہی ہے، دل کسی اور کے یاد میں تڑپ رہا ہے۔ کیوں ہم اس دل کو سیدھا نہیں کرتے؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنی زبان پر بھی قابو نہ رکھ سکوں تو میں کس پر قابو پاؤں گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا
کیا تو اپنے ہاتھ پر قابو پا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے ہی ہاتھ کو قابو نہ کر سکوں تو میں پھر کس کو قابو میں کر سکوں گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر زبان سے اچھی بات کہہ اور ہاتھ کو بھلائی کے علاوہ کسی اور کی طرف مت بڑھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ نہ تو ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں، نہ ہماری زبان ہمارے اختیار میں رہی۔ تو شاعر ہمیں سبق دے کے چلا گیا دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، لیکن ہم تو کہتے ہیں واقعی ہے یاد کے لیے دل، تعریف کے لیے ہے زبان، لیکن کسی اور کے لیے۔ جس نے پیدا کیا اس کے گن ہماری زبان پر نہیں آ رہے۔ ہم تذکرے بھی کرتے ہیں زبان سے تو کسی اور کے کرتے ہیں۔ ہماری زبان تر رہتی ہے تو غیروں کے ذکر سے رہتی ہے۔ دل کے اندر ہم نے اگر کسی کو بسایا ہے تو وہ غیر اللہ یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو بسا رکھا ہے۔ ہمارے دل کے اندر نہ رب کی محبت نہ رسول اللہ کی محبت، بس دعوے دار ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ تو حد ہوتی ہے نا کہ موت بھی قبول ہے، اور تو اور کیا موت بھی قبول ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی تصوف کے امام گزرے ہیں۔ آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ رو رہا ہے اور اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے اور مسلسل پانی نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ حیران ہے کہ بڑے پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلنا یہ تو کوئی معمول کی بات ہے، لیکن چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی نکلنا یہ حیران کن بات ہے۔ اب یہ حیران ہو رہے ہیں، اللہ نے اس پتھر کو گویائی عطا فرمائی۔ پتھر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ جو پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ پانی نہیں بلکہ میرے آنسو ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب سے میں نے سن رکھا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس وقت سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ترس آ گیا، رحم آیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہم نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ پتھر جنتی ہے، آپ آگے چلے گئے، اسے خوشخبری سنائی، دوبارہ پھر آئے، پھر اسی طرح مسلسل پانی بہ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا اب کیا معاملہ ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو تجھے دوزخ سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ پتھر کہنے لگا اس وقت رو رہا تھا خوف کی وجہ سے، ہذا بکاء الخوف وہذا شکر، وہذا بکاء الشکر۔ اس وقت میں خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ جو آنسو ہیں، یہ جو پانی نکل رہا ہے، یہ شکرانے میں نکل رہا ہے۔ پتھر ہو کر، بے زبان ہو کر وہ اتنا شعور رکھے کہ کہیں میں دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے، جس میں رب نے ساری مخلوقات سے بڑھ کر شعور رکھا ہے، اس میں اتنا شعور نہیں رہا، اس کا شعور ہی مر گیا، دل مردہ ہو گیا۔ ایک بے جان پتھر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی رب کے خوف سے، رب کے عذاب کے خوف سے، دوزخ کا ایندھن بننے کے خوف سے رو رہا ہے۔ اور ایک انسان ہے جو جانتا بھی ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، لیکن پھر بھی آدمی روتا نہیں، تڑپتا نہیں، رب سے معافی نہیں مانگتا۔ ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، ایک دن بھی میں نے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہے؟ یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، اگر بندہ مومن کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا رکھا ہے تو یہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔
اسی میں رحمتیں ہوتی ہیں. ہر افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کے اللہ دوزخ سے آزادی فرماتے ہیں، ان کو بخشتا ہے. آج ایک افطاری باقی رہ گئی ہے، اور جمعہ کے دن تو ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ افراد کو بخشتا ہے، بخشش کا پروانہ سناتا ہے. اور ظہیر نصیب آج جمعہ بھی ہے، آخری روزہ بھی ہے. رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ. ہم اس کی قدر نہیں کر سکے ماہ رمضان کی. میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں، آپ اپنے اوپر غور کریں کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا ہے، ہمیں دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملی. روزہ رکھ لیا، اول تو روزہ رکھتے ہی نہیں. ایسے نوجوان، ہٹے کٹے نوجوان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تھپڑ مار کر زمین میں بندہ کاٹ دیتا ہوں، حال اس کا یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا. صرف کس وجہ سے؟ پیاس لگتی ہے، پھر گھبرا کے ڈیگ نہ جا، مر نہ جاؤں. جو مر جانے کے خوف میں روزہ چھوڑ دے، روزے قیامت رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ موت کو کوئی شے ٹال سکتی ہے؟ بولو تو صحیح نا. موت کو کوئی شے ٹال سکتی ہے؟ تو پھر یہ دلاسا کیسا؟ پھر کس بات کا اطمینان ہے کہ روزہ چھوڑ دیں گے، کھائیں پیئیں گے، زندگی 4 دن اور جی لیے؟ بلکہ روزے رکھنے والوں کی جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں رب کے لیے، سب کچھ سامنے موجود ہے لیکن نہیں کھاتے نہیں پیتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے. زیادہ کھانے والے کی زندگی کم ہوتی ہے، کم کھانے والے کی زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے. اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے اے اللہ تو زمین کے اندر آدم کو پیدا کرے گا، انسان کو پیدا کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، آؤ دیکھو تو صحیح میرا بندہ کس طرح میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں، بڑے واقعات ہیں جو اس پر پیش کیے جائیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آخری لمحات ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جو آخری لمحات رہ گئے ہیں اس کو غفلت میں مت گزاریں. روزہ رکھ کر ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے. کیا روزہ فریشمنٹ کر رہے ہیں؟ فریشمنٹ قرآن سے کرو نا، قرآن کی تلاوت کرو. خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھو، میرا یہ دعویٰ ہے کوئی قرآن پڑھے تو صحیح. اگر دل کو سکون نہ ملا، فریشمنٹ نہ ہوئی تو پھر کہنا. جو فریشمنٹ، جو انجوائے قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ہوتی. ایک تو فضول لغویات میں ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور دوسرا رب کے